اب اس کی شہادت ہے, اس کی پیدائش بھی رمضان. میری فیلنگ یہ ہے. امجد پیدا بھی رمضان میں ہوئے, روزہ کھلنے والا تھا وہ اس وقت پیدا ہوا, اور جس دن شہادت ہوئی وہ بھی رمضان کا دن, روزہ کھلنے والا, اور سیم بدھ کا دن. اللہ اکبر. شہادت بھی اس کی بدھ کے دن ہوئی, ولادت بھی اس کی بدھ کے دن. اللہ بہت اکبر. زندگی کو جینے والا, زندگی کو جینے والا, وہ زندگی کو جینے والا تھا, دشمنوں نے اس سے زندگی چھین. بھابھی سال گزرا, یقین کیجئے مجھے آج لگتا ہے کہ شاید چند دن گزرے. ہمیں بہت یاد آتا ہے وہ, ہمیں اس کے کام یاد آتے ہیں, ہمیں بہت کچھ یاد آتا ہے. آپ کو کیا یاد آیا؟ ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے, ایک ایک سیکنڈ یاد آتا ہے, سب کچھ وہیں رک گیا ہے. وہیں رک گیا, وہیں رک گیا سب کچھ. شروع کے جو 6 مہینے جو گزرے اس میں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا. بس اسی میں رہتے تھے کہ پتہ نہیں شاید یہ سچ ہے, جھوٹ ہے, سچ ہے, جھوٹ ہے, خواب ہے, کچھ عجیب سی بے چینی. پھر آخر کے جو اب یہ 6 مہینے اس میں یہ ہوا کہ نہیں اب تو کچھ, اب یہی حقیقت ہے, یہی حقیقت ہے, یہی حقیقت ہے, یہی حقیقت ہے, اور ہو چکا ہے جو ہونا تھا. امام علی ایک قبر پہ کھڑے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ سناؤ کیا حال ہے تمہارا, کیا حال ہے تمہارا, جو تم دنیا میں چھوڑ کے گئے میں تمہیں ان کا حال سناتا ہوں. تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے, تمہارے بیٹوں نے تمہارا مال کھا لیا, جو جائیدادیں چھوڑ کے گئے وہ لوگوں نے بیچ دی. یہ تو دنیا کا حال ہو گیا, مجھے سناؤ تمہارا قبر میں کیا حال ہے. امجد کے بارے میں یہ کہنا کیا درست ہوگا کہ آج بھی کسی نے اس کا کچھ نہیں بیچا, آج بھی اس کا کسی نے کچھ نہیں بیچا. سنبھال کے رکھنے کی ہے, کسی کو بیچنے کی کہاں ہے. اس کی تو ایک ایک چیز سنبھالی ہوئی ہے, یعنی کہ جو اس کے استعمال شدہ کپڑے تک, آپ کی کپڑے الگ بات ہے, میں نے ان کا ٹوتھ برش تک جو ہے نا سنبھال کے رکھا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. وہ جو شیو کرتے تھے وہ رکھا ہوا, وہ میڈیسن جو وہ یوز کرتے تھے, جو ان کا میڈیسن کا پاؤچ تھا, ان کی ایک ایک چیز. ایون یہ کہ میں تو میرے بچے بھی ٹچ نہیں کرنے تھے کسی کو بھی نہیں. بھابھی آپ کو بحیثیت ایک بیوی امجد میں سب سے بڑی کیا خوبی نظر آئی, کیوں ہم رو رہے ہیں سارے اس کے لیے؟ محبت. سب کو بانٹتا تھا, سب سے محبت, سب سے پیار. ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگوں کو بھابھی کے لوگ باہر محبت کرتے ہیں, گھر والوں سے اتنی محبت نہیں کرتے. کبھی کوئی آپ کو شکوہ تو نہیں ہوا کہ اندر اور باہر کے امجد میں فرق ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. ویسا ہی تھا, ویسے ہی. ابھی اپنی ماں سے کیسے تعلقات تھے امجد کے, اپنی والدہ سے؟ بہت بہت محبت کرنے والے بیٹے, بے انتہا ادب کرنے والے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ جب واپس جا رہا ہوتا تھا تو آپ کے لیے بازار سے کچھ چیزیں بھی لیتا تھا کہ آج اس نے یہ منگوایا ہے, آج اس نے, اور وہ بڑی محبت سے ہوتی تھی. اس کا بہت ساتھ جو ہے نا وہ آغا بھائی نے دیا. ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے تھے, پان اٹھائے ہوئے ہیں, کچھ لے کر آ رہے ہیں. مشکل تو ہوگا, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ابھی تو شروع ہوئی ہے, ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. اور ایک بات, بچوں کی شکل میں بھی ان کی شبیہ نظر آتی ہے, تو پھر بچوں کو دیکھ کے پھر وہی بابا, کیونکہ ذرا سی بات کرتے ہیں تو بچوں چھلکتے ہیں, تو وہ کتنا مشکل ہوتا ہے. امجد کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا تھا؟ سب سے حسین لمحہ جو بیوی کو یاد آتی ہو. ہر لمحہ, ہر لمحہ. آپ کے لیے کھانا بناتا تھا؟ ہاں, کبھی کبھی بناتا تھا. وہ اس طرح بناتے تھے کہ سنڈے والے دن صبح کا بریک فاسٹ بناتے تھے زیادہ تر. بچے چھٹی ہوتی تھی بچوں کی, تو بچوں کی فرمائش ہوتی تھی ڈیڈی کے ہاتھ کا ناشتہ کریں گے. فرائنگ ٹوسٹ بنانا, میٹھے انڈوں کا حلوہ بنانا, اور آملیٹ بنانا, اور نئی نئی انوینشنس کرنا. تو بس وہ میں سو رہی ہوتی تھی اس وقت, تو لگے ہوئے ہوتے تھے, تم سو جاؤ, چھوڑ دو, رہنے دو, ابھی تم سو, تھوڑی دیر بعد اٹھائیں گے جب ریڈی ہو جائے گا سب کچھ. میں امجد کی پیٹھ پیچھے یہ بات کہہ رہا ہوں, میں نے نہیں دیکھا کہ امجد نے اپنے بچوں سے اور اپنی بیوی سے ٹوٹ کے پیار نہ کیا. ٹوٹ کے پیار کرتا تھا. بہت, کہیں بھی ہوں,
کہیں بھی ہو, ایون یہ سیٹ پہ بھی ہوتے تھے نا, 2 منٹ کی بریک پہ بعد آپ لوگ بریک ہوتی تھی فوراً کال کر کے پوچھتے تھے کیا کر رہی ہو, سحری کر لی, بچوں نے سحری کر لی, تم نے کھا لیا. میں نے کہا ہم نے تو کھا لیا, آپ بتائیے آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا. واہ واہ. بھابھی آپ کو اس بات کا شاید علم ہو شاید نہ ہو, یہ دیر سے گھر جاتا تھا مختلف فنکشنوں سے. جی جی. تو ایک فنکشن سے وہ فارغ ہوا امجد, اور اسے یاد آیا کہ کل میری جو ہے نا وہ ویڈنگ اینیورسری ہے. عاشق مزاج جو ہے نا وہ ہر جگہ عشق ہی کرتا ہے, اس کے پاس مجھے لگتا ہے کوئی اور آپشن ہی نہیں ہوتی. اچھا بے تکلفی مجھے کہنے لگے انڈیا سے میں نے فون کیا, امجد بھائی کیا حال ہے, آپ تو پھر کے تھے, میں نے بات کی تھی 2 جی بالکل بالکل. اچھا مجھ سے بھائیوں کی طرح بے تکلفی کہنے لگے بھابھی کے لیے ساڑی لانا, وہ بنارسی والی وہاں ملتی ہے. اب میں واٹس ایپ کر رہا ہوں کون سی والی کو. رات کو 2:30 بجے رات کو اس نے ایک سنیاروے کو اٹھایا گھر سے اس کو دکان پر لے کر آیا. اس نے 2 سیٹ بتائے, اس نے کہا یہ 2 سیٹ میرے پاس ہیں لیکن یہ دونوں باہر جانے ہیں. اس نے کہا بھیا ایک تو مجھے دے, ایک کو باہر بھیج. صبح 4 بجے وہ آپ کے سونے کا سیٹ لے کے گھر پہنچا. وہ محبت کرنے والا تھا بہت زیادہ, اور سب کے دل جیتے ہوئے تھے, سب کے دل جیتے. بہنیں تو ماشاءاللہ سے ان کی 3 ہیں, لیکن ایک بہن آج ہمارے پاس یہاں پر ہے, اور یہ وہ بہن ہے جنہوں نے امجد بھائی کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارا, اسی گھر میں رہتی تھیں. اور ہر بہن کی بھائی کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست بانڈنگ ہوتی ہے. کچھ بہنیں تو بیاہ کے دوسرے گھروں میں چلی جاتی ہیں, جو بہن ساتھ رہ رہی ہوتی ہے اس کی بھائی سے انسیت, اس کی بھائی سے محبت, اور اس سے بھائی کے جو دل کا رشتہ ہوتا ہے وہ بالکل اور ہوتا ہے. باجی آپ بڑی بہن, 1 سال گزر گیا, ہمیں تو لگا سال بہت جلدی آ گیا, آپ کے لیے پورا سال کیسا رہا؟ بہت تکلیف دے, مائک پر. بہت تکلیف دے, بہت اداس اور ویران. یہ لگتا ہے کہ گھنے درخت کی چھاؤں سے نکل کر ایک دھوپ میں آ گیا. یہ سال ایسا لگتا. اور آپ کے تو والد صاحب کو بھی گزرے ورثہ ہو گیا, اس کے بعد والد کے بعد بھائی ہی ہوتے ہیں جو کہ پھر ایک تناور درخت ہوتے ہیں جو کہ سر پہ. بے شک, اور وہ بالکل ہی ایسے ہی تھے امجد. میں کیونکہ امجد کے ساتھ ہی رہتی ہوں, اور والد صاحب, انہوں نے والد صاحب کو بولا اتنا پیار, اتنے شفیق, حالانکہ چھوٹے تھے مجھ سے مگر ہمیشہ شاہ کہہ کے مجھے پکارتے اور ہر بات میں کہتے. تو میں بہت اپنے بھائی سے بھی. آپ بچپن کیسا تھا ان کا؟ بچپن بہت شریر, بہت زیادہ شریر. بچے شریر ہوتے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری شریر جو ہوتے ہیں, امجد ان میں سے. اور میں نے بھی تو یہ تو پھر عمر آخر تک بچہ ہی تھا, کیونکہ شریر پہ ہمیشہ سے تھا. ہمیشہ بچہ, کبھی بڑا نہیں ہوا. اور اس کا رتبہ, اس کی جو باتیں ہم نے دیکھی ہیں تو یقین نہیں آتا کہ اس میں اتنا بچپنا تھا, اور وہ دنیا کے لیے کیا تھا, ہمارے لیے کیا تھا. مرنے کے بعد اس کے اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی بہن بھائی یا میں, بیوی, بچے, آپ یقین کریں کہ آج صبح سے میرے گھر پہ لائن لگی ہوئی ہے, سب اس کے لیے اتنے تحفے لا رہے ہیں. کوئی 4 قرآن, کوئی 2 قرآن, کوئی یہ, کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں کیا الفاظ اپنے بھائی کے لیے استعمال کروں. میرا اس کا رشتہ کچھ اس طرح کا تھا کہ وہ, میں ان کی بڑی بہن. آپ سے نہیں, ہم لوگ بہت فرینک رہے. ڈر بڑے چھوڑے ایسا نہیں کہ بس بھائی جان ہیں جو جن سے ڈر لگتا ہے سب کو, امجد کو بھی. ہاں, باقی ہم سب بہت فرینک, بھائی جان سے بھی نہیں مگر بہت زیادہ. ہم جیسے تو شاہ یہ کرنا ہے, میں فرینڈشپ اپنی جگہ ہے اور ایک حد ادب اپنی جگہ. یہ بچے مجھ سے شاہ کہہ کے کہتے تو خبردار, جو بڑی مجھے بھی ڈانٹ. میں نے ایک دفعہ حرین کے سلسلے میں امجد کو ڈانٹا. میں نے کہا امجد اس طرح نہیں کرنا, کہنا دیکھو تم نے مجھ سے شاہ سے مجھے ڈانٹ پڑوا دی ہے, اب ان کے آگے تو میں بھی نہیں بولوں گا. اتنا ادب. تو شازیہ باجی, پورے 1 سال میں سب سے زیادہ آپ کو امجد بھائی کی کہتے نا کہ یہ تیسری عید آئے گی جو کہ ان کے بغیر ہے, وہ ایک عید سے پہلے چلے گئے, پھر دوسری عید آئی, تیسری عید. سب سے زیادہ آپ کو امجد بھائی کب سب سے کمی محسوس ہوئی؟ سب سے زیادہ امجد کی کمی میں کہہ رہی ہوں نا, ساتھ رہتی تھی 24 گھنٹے ہر وقت رہتی ہے, ہر پل. اب منجلہ روزہ گیا ہے, میں بتا نہیں سکتی کہ مجھے کتنا یاد آیا.
रोज़े से 5 मिनट पहले इसी सेट से आई थिंक कि वो गए मंझले रोज़े वाले दिन और 2 तरबूज अपने साथ लेके आए और आते ही मुझसे कहने शाम मैं जब तक चेंज करके आता हूँ बेटा इसको काटो। इसको काट के उसने इतना ज़बरदस्त शरबत बनाया उन दोनों तरबूजों का खूब बर्फ़ डाल के और हम सबको अपने हाथों से दिया। माशाल्लाह हमारा दस्तरखान जॉइंट फैमिली इतना ही बड़ा होता है, तकरीबन 16-17 आदमी है हम लोग, एक ही दस्तरखान पे होते हैं। सबको अपने हाथों से पिलाया उसने और मैक्सिमम 5 मिनट थे रोज़ा खुलने में। मुझे अमजद घर आए तो इस रमज़ान मैंने कहा मैं क्या कहूँ कि क्या पल है, क्या सहरी, अफ्तार, घर, बकराईद, ईद, रमज़ान, रबीउल अव्वल, मुहर्रम, कोई त्यौहार, कोई घर में बच्चे की खुशी, बर्थडे, अम्मी का मदर डे, हम सब की वो इतनी इतनी छोटी बातों का ख्याल रखता है और इतना मसरूफ़ आदमी कि सब हैरान होते कि मेरा इतनी तो ईमान ये है जो अभी शाह ने बताया कि उसने शरबत का तरबूज का जो सबको पिलाया एक गिलास, मुझे ऐसा लगता है ईमान की बात है कि उसने कि इंशाल्लाह मरने के बाद हौज़े कौसर के जाम हाय कुर्बान जाइए, बेशक 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 बेशक। वो खड़ा हुआ होगा हमारे इंतजार में और ये लो भाई आ गए, वाह 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 वाह, पियो। हाँ वाह 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 वाह। शहादत और का जो रुतबा है ना, अब उसकी शहादत है, उसकी पैदाइश भी रमज़ान मेरी में। फीलिंग यही रमज़ान है। में अमजद पैदा भी रमज़ान में हुए, रोज़ा खुलने वाला था वो उस वक्त पैदा हुआ और जिस दिन शहादत हुई वो भी रमज़ान का दिन, रोज़ा खुलने वाला और सेम बुध का दिन। अल्लाह अकबर। शहादत भी उसकी बुध के दिन हुई, विलादत भी उसकी बुध के दिन। अल्लाह बहुत अकबर। जिंदगी को जीने वाला, जिंदगी को जीने वाला, वो जिंदगी को जीने वाला क्या था, दुश्मनों ने उससे जिंदगी छीन। मैं याद इतना प्यार करने वाला कि उसने वालिद साहब को बुला। मैं अभी भी जब कब्र पे गई मुझे तो पहले मैं अपने अब्बा जी की कब्र पे जाके बहुत, मुझे उनकी कब्र भी नहीं लगती, मुझे बस अमजद ही अमजद की लगती। मुझे अमजद ही अमजद की कोई याद नहीं रहता।